بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے ابتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پارک چنار کی جو کشیدگی ہے اس کو پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ہمارا کراچی میں جو مین شاہراہیں ہیں وہ اس وقت بند ہیں اور دھرنے وہاں پر چل رہے ہیں۔ تو پارا چنار کے مسئلے کو یہاں پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کراچی کی عوام اس وقت شدید پریشانی اضطراب کا شکار ہے۔ تو یہ سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے، اور قائد اہل سنت علامہ محمد احمد رضوی صاحب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو انہیں بھی اپنا دورہ مختصر کرنا پڑا، اور عمرے کا جو سفر ہے اس کو مختصر کرنا پڑا۔ اور قائد اہل سنت علامہ محمد احمد رضوی صاحب وہ عمرے سے واپس آ چکے ہیں، اور اس وقت پشاور کے اندر قائد اہل سنت علامہ محمد احمد رضوی صاحب بھی موجود ہیں، اور علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ اور گزشتہ روز قائد اہل سنت علامہ محمد احمد رضوی صاحب کی ملک دولت خان جاجی کے ڈیرے پر پارا چنار کے مسائل کے حوالے سے اور وہاں کے مشیران سے ان دونوں قائدین کی جو ملاقات ہوئی ہے، وہاں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ علامہ رضوی صاحب نے بھی بیان کیا، علامہ فاروقی صاحب نے بھی بیان کیا، اور پارا چنار کے حوالے سے اور پارا چنار کی جو سنی عوام ہے، وہاں کے سنی ہیں، انہیں بھرپور سپورٹ کرنے کا جو ہے علامہ رضوی صاحب نے عہد کیا، اور کہا کہ پارا چنار کے سنی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اور انشاءاللہ ہماری جماعت اور تمام سنی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پارا چنار کے حوالے سے حکومت کو اس طرف متوجہ کیا کہ پارا چنار میں آپریشن کیا جائے، اور پارا چنار کی جو کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے، وہاں کے مظلوم سنی جو ہے ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے، ان کے لیے سہولیات جو ہے فراہم کی جائے۔ اور وہاں کے جو سنی ہے وہ اس وقت ظلم و بربریت کی کیفیت میں ہے اور پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہیں، تو حکومت وقت ان کو جو ہے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ان کی مدد کرے، اور وہاں کے حالات کو بہتر کرے، تاکہ وہاں سنی جو اس وقت ٹینشن کا شکار ہے وہ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو علامہ رضوی صاحب نے وہاں پر گفتگو بھی کی، تو یہ گفتگو بھی آپ علامہ رضوی صاحب کی سماعت فرما لیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ مجھے خوشی ہوئی، گورنر صاحب نے بڑا جملہ بولا کہ آپ کے اہل سنت جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جائز اور ناجائز اسلحہ اہل سنت سے بھی لے لو، اہل تشیع سے بھی لے لو۔ یہ آپ کی تائید وہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ جائز مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں اتنا سفر کر کے مولانا صاحب بیماری کے باوجود ہم آئے اس لیے ہیں، ہم تو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ملک ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ہے، اور یہ طبقہ ہمیشہ ایران کے ایما کے، انڈیا کے ایما کے اوپر، اسرائیل کے ایما کے اوپر اس ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس ملک میں اس طرح کی لڑائیاں پیدا کر کے اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اور انشاءاللہ اب بھی ہم اس ملک میں جو نبی کا کوئی توہین کرنے والا ہو، صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہو، پاکستان کو نقصان پہنچانے والا ہو، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے والے ہو، ہم